بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميدة السوء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت ہم سب دین کی بات کی طرف سننے کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ پاک سب سامعین و سامعات کے اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آج ایک ایسے موقع پر ہم سب ان باتوں کو سن رہے ہیں کہ ایک نہایت ہی بے چینی کی، افراتفری کی اور انتشار کی کیفیت کا شکار ہے۔ ہر انسان کو اس صدی میں غالباً پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ میں فارغ ہوا ہوں، اور فراغت کس کو کہتے ہیں اور بیکار ہونا کس کو کہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر اس وقت پوری امت مسلمہ بالعموم اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں جو ایک بے چینی کی وبا اور فضا بنی ہوئی ہے، اس نے بہرحال آج کے مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ اللہ پاک کا ایک فطری نظام ہے کہ جب انسان اللہ پاک کی خلقت اور فطرت اور قدرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے یا ایسا دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ اللہ پاک کو پسند نہیں ہوتا، یا ایسی کوئی نازیبہ بات کہہ دیتا ہے جو اللہ پاک کی ذات کی غیرت کے خلاف ہوتی ہے، تو یہ اللہ پاک برداشت نہیں فرماتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور پھر اللہ کی ذات مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ تو ایک ایسا دعویٰ کرنا جس میں انسان اپنی خود نمائی کرے یا اس بات کا اظہار ہو کہ میں کچھ ہوں، یا میرے پاس کچھ اختیار ہے، یا میں اپنے اوپر ملکیت اور حکومت رکھتا ہوں، تو ایسی باتیں جب اللہ پاک کی قدرت کے سامنے ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک کی پکڑ میں دیر نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو مصیبت بن بلائے ہم سب پہ مسلط ہوئی ہے، اس کا سبب ہمارے وہ برے اعمال ہیں اور برے اقوال ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا، اور آج اس کی نحوست اور اس کا وبال پورے ملک پر اور پوری امت مسلمہ پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو مقامات پر بالکل واضح طور پہ کھلے الفاظ میں اس انسان کو سمجھایا ہے کہ جو مصیبت انسان پر اچانک آتی ہے اس زندگی میں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تو یاد رکھو یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہے، اس میں کسی اور کو ملامت مت کرو، یا یہ مت کہو کہ بس یہ تو اللہ پاک کی طرف سے حالات آ گئے۔ آج بہت آسان ہے، شیطان ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ بس جو مصیبت گلے آ جائے تو کہہ دیتے ہیں بس اللہ پاک کی طرف سے ہے،
مقصد یہ کہ ہم تو بڑے نیک دیندار تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور اس لائق تھے کہ ہم پر آسمان سے برکتیں اترتی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کی یہ مصیبت ہمارے برے اعمال اور برے کرتوتوں کا ایک کھلا نتیجہ ہے، جسے اللہ پاک نے کھلی آنکھوں ہم سب کو دکھا دیا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کا انجام ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کو تو اللہ پاک خود سے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی پکڑ ہے، ایک جھلک ہے، ایک آزمائش اور نمونہ ہے۔ اگر پوری پکڑ آ جائے پھر تو اس صفحہ ہستی سے انسانیت مٹ جائے۔ تو ہمارے برے اعمال اور برے کرتوتوں کا نتیجہ۔ دوسرے مقام پہ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو خشکی میں، تری میں، زمین میں، سمندروں میں جو فساد پھیلتا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا انجام ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہاں بھی فرمایا تاکہ ان کے برے اعمال کے کیے ہوئے کا کچھ نتیجہ اللہ اس کو دکھا دے، کچھ۔ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اور ہر انسان منہ چھپاتا پھر رہا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، دوسرے انسان سے دور بھاگ رہا ہے۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے کے قریب نہ جائے، وہ میرے قریب نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جراثیم مجھے لگ جائے، پھر میرے جراثیم کسی اور کو نہ لگ جائے۔ یہ سب اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے، اور اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھا دیا کہ انسان تیرا کسی چیز پر اختیار نہیں ہے، تیرا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے، کسی چیز پر تیری مرضی نہیں ہے۔ کہاں گئی وہ آوازیں؟ کہاں گئے وہ لوگ اور وہ ناعاقبت اندیش مرد اور عورتیں جنہوں نے حیا کی چادر کو پھینکا اور بے حیائی کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ جسم بھی ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے؟ جس دن سے ان منحوسوں کی یہ بات ہوئی، اللہ پاک کی نحوستیں اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوئے، پوری قوم عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعوے کیے تھے کہ جسم میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی؟ اللہ پاک کی طاقت کا اظہار ہوا کہ ایک ایسی چیز جو نظر بھی نہیں آ رہی، محسوس بھی نہیں ہو رہی، آج تک دنیا جس کو سمجھنے کے لیے پاگلوں کی طرح پریشان گھوم رہی ہے، اللہ پاک نے اپنا ایسا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو آج کل کی آزمائش ہے، یہ انتشار ہے، یہ تکلیف ہے، اور یہ ایک بے چینی ہے جس میں سب مبتلا ہے عمومی طور پر، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اس زندگی میں وہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ جب مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، باجماعت نمازوں کی ترتیبیں ختم ہونے لگی، اور پہلی دفعہ لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک میں وہ جمعے کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکے۔ ایک درد ہوا، ایک تکلیف ہوئی، ایک احساس ضرور ہوا انسان کو آج پہلی مرتبہ کہ کتنی نعمتیں ہمیں حاصل تھی اور آج وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کیفیت میں، اس صورتحال اور حالات کے اندر اپنے گناہوں کا، اپنی نافرمانیوں کا اور اپنے سیاہ کرتوتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ احساس ندامت ہماری زندگیوں میں ہم میں سے ہر ایک کے اندر آ جائے کہ بھئی یہ میرے گناہوں کی پاداش ہے اور یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اہم بات، کہ اب اس اللہ پاک کی غضب، اللہ کی ناراضگی اور اس پکڑ سے نکلنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ باتیں تو بہت ہو گئی کہ بھئی وائرس اتنا پھیل گیا، یہ ہو گیا، وہاں سے آیا، یہاں سے چلا، یہاں پہ ہوا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہے کہ اب ہم اس مصیبت سے اور اللہ کی پکڑ سے نکلیں کیسے، اور ہمیں وہ نعمتیں دوبارہ کیسے حاصل ہو۔ خدا نخواستہ آگے ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، جس کی دعائیں ہم نے رجب میں مانگی ہے اور جس میں اللہ کی برکتیں، سعادتیں اترتی ہے، اور زندگی میں آج تک ایسا رمضان نہیں آیا کہ جس میں لوگ مسجدوں سے دور رہے ہوں۔ اب وہ دن قریب ہے، خدا نخواستہ یہ امت
اس مبارک مہینے میں اللہ کی برکتوں سے انعامات سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے ان اسباب کو سمجھنے کی کہ جس کے ذریعے سے یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے اور دوبارہ اللہ پاک کی وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ رونقیں اس امت کے لیے، ہم سب کے لیے بحال ہو جائے. تو اس فارغ وقت میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. یہ وقت کیسے گزارنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے، اللہ پاک کی طرف آنا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے در کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے. تو رجوع الی اللہ بنیاد ہے. اگر خدا نخواستہ ان ایام کو ایام فراغت سمجھ کر ہم نے صرف سونے میں اور موبائلوں میں کھیلنے میں اور ادھر ادھر کی لغویات کے اندر لگا دیا تو پھر شاید یہ گرنے والی امت دوبارہ نہیں اٹھ سکے. پھر بہت مشکل ہوگا. رجوع الی اللہ اس امت کے پاس ایک واحد اور بنیادی راستہ ہے. اور رجوع الی اللہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اعمال جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اور وہ اعمال کیا ہیں؟ ہر مسلمان اس سے واقف ہے. بار بار یہ بات ہر جگہ سے ہو رہی ہے کہ فرائض اور واجبات کا اہتمام. اگر خدا نخواستہ مسجد آنے میں رکاوٹ ہے، کوئی قانونی پابندی ہے، تو مسلمان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اس امت کو یہ انعام دے کے گئے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. فرمایا اللہ پاک نے میرے لیے پوری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، یعنی وہاں پہ نماز ہو سکتی ہے، اور پوری زمین کو طہارت گاہ بنا دیا کہ مٹی پر یہ تیمم کر سکتا ہے. تو اگر آج مسجد میں بندش ہے، علماء نے فرمایا کہ ہم اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں، گھروں کو مصلے بنا لیں. لیکن کوئی مسلمان عاقل بالغ مرد عورت ایسا نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ جس کی نماز ضائع ہو جائے. تو فرض نماز کا نہایت درجے میں اہتمام مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ اور مستورات کے لیے وقت پہ گھروں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام جس سے اللہ پاک مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو ٹال لیتے ہیں. اس پہ ہم ایک دو جمعے قبل تفصیل سے بات کر چکے ہیں. میں مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ایک علماء نے یہ لکھا کہ سورہ مومنون کی جو آخری آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں غالباً، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، یہاں سے لے کر آخری سورت تک، یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں. دیکھ تو یہ جو آیتیں ہیں اس کو دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ انسان دھیان کے ساتھ پڑھ لے. سورہ مومنون کی یہ آخری آیات ہے جو شروع ہوگی افحسبتم سے، اور یہ کل 4 آیتیں ہیں. آخری 4 آیتیں. آپ قرآن کریم ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کو دن میں کسی بھی موقع پر ایک مرتبہ انسان تسلی کے ساتھ اس کو پڑھ لے. یہ پہلا عمل ہے. اور دوسرا عمل جو ہے وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھا جائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فجر کے بعد 3 مرتبہ، عصر کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھا جائے. اور تیسرا ایک بہت ہی اہم عمل، وہ حضور علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو فرض نماز کے بعد آپ نے اہتمام کیا. ہر فرض کے بعد وہ دعا 1 مرتبہ پڑھی جائے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام والسیء الاسقام. دیکھیں اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برس سے، جنون سے یعنی پاگل پن سے، جزام کے مرض سے، والسیء اور تمام بری بیماریوں سے. تو اس وقت جو یہ بیماری مسلط ہے یہ سیء الاسقام کے اندر آ گئی. تو یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر، چونکہ فراغت ہی فراغت ہے، انسان آرام کرتا ہے، اب رات کو اٹھنا آسان ہے،
انسان رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد کے نوافل پڑھ کر پھر مصلی پر بیٹھ کر خوب رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ بھی مانگے، موجودہ حالات کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگے، یہ دعا بھی کرے کہ اللہ پاک اس تکلیف اور پریشانی کو اس امت سے رفع فرما دے۔ تیسری چیز وہ اس موقع پر صدقے کا اہتمام ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ترد البلاء، یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا یہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچا دیتا ہے، بری موت سے۔ اب جیسے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ یہ مرض اگر کسی کو لگ جائے تو ان کے بیان کے مطابق اس کی جو موت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر انسان صدقے کا اہتمام اپنی وسعت کے بقدر کرے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس مصیبت کو رفع کریں گے۔ اور آج جو تکلیف ہے، چونکہ ہر چیز بند ہے، بندش ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں کھانے پینے کی تکلیف ہو گئی ہے، اور الحمدللہ اس موقع پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اپنی ایمانی حمیت کو دکھایا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک ایسے گھروں کو، افراد کو تلاش کرے اور ان کے لیے کھانے کا، راشن کا، لباس کا، اس کا انتظام کرے، پانی کا انتظام کرے۔ یہ صدقے کی ایک بہت عمدہ شکل ہے۔ تو یہ ہے اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ، اور اس مصیبت کو رفع کرنے کا شرعی اور سنت طریقہ ہی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے اگر ہم سے کہا جائے احتیاطی تدابیر کا، جیسے ہر طرف سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا گیا، میں نے عرض کر دی دوسری بات کہ ہمارے لیے بنیادی چیز رجوع الی اللہ ہے، ہم مقدم اس کو رکھیں گے۔ جب تک اللہ پاک سے رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا، چاہے انسان کتنی ہی حفاظتی تدابیر اختیار کر لے، وہ ہلاک ہوگا۔ جیسے آج مغربی ممالک میں، اٹلی میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ان کے اعداد و شمار کے مطابق جو صورتحال ہے وہ تو کان پکڑنے کے قابل ہے۔ حالانکہ وہ اقوام کتنی ترقی یافتہ ہے، ان کے پاس کتنی تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے اور سائنسدان ہے، لیکن چونکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور ایک ساتھی کا میسج آیا کہ پڑوسی ملک ایران کے اندر لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس وبا کے اندر مرے ہیں کہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریکٹروں میں لے جا کر گھڑوں میں پھینک کر پھر اوپر سے جلا دیا گیا، بھسم کر دیا گیا، پھر اس پر مٹی اوپر سے ڈال دی گئی۔ تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حفاظتی تدابیر یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، سنت کے مطابق ہے، بشرطے کہ اس سے کوئی شریعت کا حکم ٹوٹ نہیں رہا ہو۔ تو یہ کوئی منافی شریعت نہیں ہے، کوئی منافی دین نہیں ہے، لہٰذا ہم سے اگر کہا جائے تو حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بھی بہت زیادہ کمی کوتاہی، کمزوری دکھاتے ہیں، اور اپنے معمولات عام ترتیب پر باہر گھومنا پھرنا ہے، بچوں کا آنا جانا ہے، تو اس میں بھی یہ والدین سے درخواست ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائے، جس قدر ہم سے کہا جائے۔ جو دیندار ڈاکٹر جو بات کہہ رہے ہیں کہ انسان جب نکلے تو احتیاط سے نکلے، تدبیر کے ساتھ نکلے، مجمع کی جگہوں میں نہ جائے، بلا سبب آنا جانا نہ کرے، یہ ساری باتیں جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے، تو اس پر بھی اعتدال کے اندر رہتے ہوئے عمل کرنا ہماری شرعی، دینی، اخلاقی اور ایک قومی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تکلیف کو اللہ پاک ہم سب سے رفع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہمارے جو بزرگوں کے ختمات ہیں، ختم خواجگان جو ہر ہفتے عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آج یہ بھی آن لائن ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے ختمات ہیں، اور بہت آسان طریقہ ہے، میں انشاءاللہ اس کا طریقہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، جو سن رہے ہوں وہ اسی ترتیب پر اس کو پیچھے دہراتے رہیں۔ ان ختمات کی بہت بڑی برکات ہیں، اور اس کے بہت بڑے فضائل بھی ہیں، اور خاص طور پہ آج جو یہ نازک موقع ہے، اس موقع پر ان مبارک چیزوں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ختم خواجگان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ ذکر قلبی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم 3 مرتبہ پڑھے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ
الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار جن اکابر بزرگوں کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں اپنے والدین اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو کامل درجے میں نصیب فرمائے. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے. یعنی سب ساتھی یا جتنی مستورات سننے والی ہے سب اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یکسوئی کے ساتھ سر کو جھکا لے اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. کوشش کریں کہ زبان تالو سے لگ جائے تاکہ حرکت نہ کریں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ ہے ظلمات ہے قدورات ہے میل کچیل ہے یہ سب اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستہ سلامت میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میں
سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس تھوڑی دیر کی بیٹھک کو، اس مجلس کو، اس ذکر کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما کر یا اللہ ان مصیبتوں کو دفع کرنے کا، رفع کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ یا اللہ ہماری گناہوں سے صرف نظر فرما کے ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کا، ہماری نافرمانیوں اور معصیتوں کا وبال ہے جو آج ہم سب پہ مسلط ہوا، پورے ملک پہ، پوری امت پہ مسلط ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس مصیبت کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سے نادانی ہوئی، غلطی ہوئی، ہم نادم شرمندہ ہے، توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ اس تکلیف کو ختم فرما کے یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ دوبارہ انہی رونقوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ فرما دے۔ یا اللہ مسجدوں کی رونقوں کو، جامعات کے رونقوں کو، مدارس کی رونقوں کو، یا اللہ دینی اجتماعات کی رونقوں کو، حرمین کی رونقوں کو یا اللہ دوبارہ آباد فرما دے۔ یا اللہ یہ ساری بندشیں جو ہماری نالائکیوں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہوئی، یا اللہ آپ راضی ہو کر ان ساری بندشوں کو ختم فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک کی حالت پہ یا اللہ رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ جو وبائی مرض پھیل رہا ہے، یا اللہ بلا شبہ یہ تیری ناراضگی کا فیصلہ ہے۔ یا اللہ راضی ہو کر اس تکلیف کو اس ملک سے اور یا اللہ پوری امت مسلمہ سے یا اللہ رفع فرما دے، یا اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ اگر یہ کفر کی کوئی سازش ہے، تدبیر ہے، یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق اس تدبیر کو ان سب پہ مسلط فرما دے۔ یا اللہ ان کو نیست و نابود اور ہلاک فرما دے۔ اس امت کی یا اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان کی، یا اللہ ہمارے علماء کی، اکابر کی، بزرگوں کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ خیروں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، صحت، سلامتی، عافیت اور یا اللہ کھلے ماحول کے ساتھ ہم سب کو اس کی رونق یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ اصلاحی بیان کی مجلس